بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی خاص ہے۔ مطلب انسان کا ذہن ہمیشہ اتنا بکھرا ہوا کیوں رہتا ہے؟ ہم ایک ہی وقت میں درجنوں چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن رہتا ہے۔ بالکل ایک مسلسل بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے۔ جی، تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع کائنات کی وہ واحد اور حتمی حقیقت ہے جو اس بکھرے ہوئے ذہن کو مکمل طور پر سمیٹ سکتی ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو انتہائی عظیم ناموں الواحد اور الاحد کے گہرے سمندر میں اترنے والے ہیں۔ اور اس نشست کے آغاز میں ہی یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ یہ محض کوئی لغوی بحث نہیں ہے، یعنی یہ گرامر کا کوئی خشک مطالعہ نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ایک ہونے کے حقیقی اور کامل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کائنات کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، نظریہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی، انسان عام طور پر دنیا کی رنگینیوں اور غفلتوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ استغفر اللہ سب سے بڑی حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب اس خالص اکائی کا تصور صحیح معنوں میں دل میں اترتا ہے نا، تو انسان کو زندگی گزارنے کا ایک بالکل نیا اور پرسکون راستہ ملتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس بات کو بالکل بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو عربی لغت میں ایک کا تصور اصل میں ہے کیا؟ مطلب ہم تو روزمرہ زندگی میں ہر دوسری چیز کو ایک کہہ کر پکارتے ہیں، ورنہ تو ہم دنیا کی ہر چیز کو استغفر اللہ کوئی نہ کوئی درجہ دی دیتے ہیں نا۔ تو اس زبان میں ان الفاظ کی کیا وقعت ہے؟ اس کا پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، مشہور ماہرین لغت ہیں جیسے الجوہری اور ابن فارس۔ ان کی تحقیق کے مطابق لفظ واحد کے بنیادی حروف واو، ہا اور دال ہیں۔ یہ مادہ بذات خود انفرادیت، اکیلے پن اور بے مثال ہونے کی ایک بہت گہری تصویر کشی کرتا ہے۔ اچھا، یعنی صرف گنتی کا ایک نہیں۔ تو صحرا کی اس کٹھن زندگی میں جب کسی شخص یا تلوار کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا واحد ہے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ شجاعت یا افادیت میں اس جیسا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن شماریاتی حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ پورے قرآن مجید کے اعداد و شمار پر اگر ہم غور کریں تو لفظ الواحد 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ الاحد کا استعمال صرف ایک مرتبہ پورے قرآن میں؟ جی ہاں، صرف اور صرف ایک مرتبہ۔ ارے واہ! یہاں ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ایک نام 22 بار آئے اور دوسرا جو بظاہر بالکل اسی معنی کا حامل ہے پورے قرآن میں صرف ایک بار آئے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت ہے؟ بالکل، اور یہیں سے اصل فکری سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، الاحد ایک انتہائی بھاری اور مطلق تصور ہے۔ اسے محض کسی عام چیز کے لیے استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کامل ترین انفرادیت کا اعلان ہے، اور اسی لیے یہ پورے قرآن میں صرف ایک بار، یعنی توحید کے سب سے خالص منشور سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ صحیح۔ الواحد کا لفظ دنیاوی چیزوں کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک شخص یا ایک قبیلہ، لیکن الاحد کا تصور اتنا بے داغ ہے کہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ تو اگر اس بات کو آج کی عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا میں جب ہم کسی چیز کو واحد یا ایک کہتے ہیں تو ذہن فوراً کسی نایاب چیز کی طرف جاتا ہے، جسے آج کل کی زبان میں ہم لمیٹڈ ایڈیشن کہتے ہیں نا۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز بہت قیمتی ہے اور کم تعداد میں ہے۔ جی، یہ بہت ہی شاندار اور موزوں تشبیہ دیا آپ نے۔ لمیٹڈ ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کم تو ہیں لیکن پھر بھی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، یا کم از کم ان کی نقل تو بنائی جا سکتی ہے نا۔ بالکل۔ کاپی تو بن ہی سکتی ہے۔ جی، تو انسان اکثر اسی محدود پیمانے پر سوچتا ہے، استغفر اللہ، لیکن الاحد کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ اس جیسی چیزیں کم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ہمسر، کوئی دوسرا ایڈیشن سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بس وہی ایک اصل اور حتمی وجود ہے۔ تو اگر ان دونوں ناموں کے اس باریک فرق کو مزید کھنگالا جائے تو علماء کرام اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، تو پھر فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟
علماء اور مفسرین نے اس فرق کو بہت باریک بینی سے سمجھایا ہے۔ بنیادی طور پر الواحد کا تعلق ذات کی انفرادیت سے ہے، یعنی کائنات میں اس ذات کے برابر کوئی دوسرا وجود نہیں، جبکہ الاحد کا تعلق صفات کی انفرادیت سے ہے۔ یعنی وہ ذات ہر قسم کی تقسیم سے پاک ہے؟ بالکل۔ امام الزجاج کا ایک قول یہاں اندھیرے میں روشنی کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات تو مختلف اجزاء سے مل کر بنتی ہیں، جنہیں عربی میں احد ترکیبت کہا جاتا ہے۔ یعنی کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ حصوں کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقی اکائی جو ناقابل تقسیم ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ صحیح، مطلب جس کے ٹکڑے نہ کیے جا سکیں۔ جی، اسی طرح امام ابن کثیر اور الخطابی نے بھی واضح کیا ہے کہ اس کا کوئی شریک، نظیر یا وزیر نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی اور فکری سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسانی عقل تو ہر چیز کو ٹکڑوں اور حصوں میں دیکھنے کی عادی ہے۔ ہم جس مادی دنیا میں رہتے ہیں اس میں تو ہر چیز اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ ایک عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، درخت خلیوں سے بنتا ہے، یہاں تک کہ سائنس نے بتا دیا ہے کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ جی، ایٹم کے بھی حصے ہیں۔ تو پھر انسان اپنی محدود سوچ کی وجہ سے بہت جلدی بھٹک جاتا ہے، استغفر اللہ، اور مادی چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ انسانی ذہن کے لیے ایک ایسی ہستی کو کیسے تصور میں لایا جائے جس کا کوئی جزوی نہ ہو، جو ہر لحاظ سے ناقابل تقسیم ہو؟ یہ تو ذہن کی عام حدود سے بہت باہر کی چیز لگتی ہے۔ اور یہیں وہ مقام آتا ہے جہاں انسانی عقل کی حد ختم ہوتی ہے اور خالص عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سوال واقعی اہم ہے، کیونکہ جب مادی مثالوں سے خالق کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے تو انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مادی دنیا تو بنی ہی ٹوٹنے اور جڑنے کے لیے ہے۔ بالکل، مادی چیزیں تو فانی ہیں۔ تو لفظ الاحد کی طاقت ہی یہ ہے کہ یہ انسان کو ان مادی پیمانوں سے باہر نکالتا ہے۔ وہ ذات کسی چیز سے نکلی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے نکلی ہے، کوئی اس کا ٹکڑا نہیں اور وہ کسی کا حصہ نہیں۔ یہ ایسا تصور ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ یعنی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ پیدا کرنے والا مادی قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ ذات ناقابل تقسیم اور مکمل یکسو ہے، تو یقیناً وہ اپنے بندے سے بھی ایک ناقابل تقسیم اور مکمل یکسوئی کا تقاضا کرتی ہوگی، ہے نا؟ بالکل صحیح فرمایا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ ساری فلسفیانہ بحث ہماری روزمرہ زندگی اور ہماری نفسیات سے جڑتی ہے۔ اس توحید کا انسان کے ذہن پر عملی اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر انتہائی گہرا اور انقلابی ہے۔ جب انسان توحید ربوبیت یعنی یہ یقین کہ پالنے والا صرف ایک ہے، اور توحید الوہیت یعنی محبت اور عبادت کے لائق صرف وہی ایک ہے، اس فرق کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ایک طرح کا سکون آ جاتا ہے۔ جی، قرآن میں جہاں بھی الواحد کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر اس کے ساتھ القہار کی صفت بیان ہوئی ہے۔ القہار کا مطلب ہے سب پر مکمل غالب آنے والا۔ یہ اس لیے ہے کہ جو واقعی ایک ہے، صرف اسی کا پوری کائنات پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ سورت الزمر کی آیت 29 میں اس حوالے سے ایک انتہائی طاقتور منظر کشی کی گئی ہے۔ اچھا، وہ منظر کشی کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے اس کی تفصیل بتائیے گا۔ اگر ایک ایسے غلام کا تصور کیا جائے جس کے کئی مختلف ضدی اور آپس میں جھگڑالو آقا ہوں، جنہیں قرآن شرکا متشاکسون کہتا ہے۔ ایک آقا اسے مشرق کی طرف دوڑنے کا کہتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف کھینچتا ہے، تیسرا کوئی اور حکم دیتا ہے۔ وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ بالکل، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا غلام ہو جو صرف ایک ہی آقا کا تابع اور فرمانبردار ہو، تو کیا یہ دونوں کبھی نفسیاتی طور پر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پہلا غلام ہمیشہ الجھن اور پریشانی کا شکار رہے گا، جبکہ دوسرا مکمل سکون میں ہوگا۔ یہ مثال تو آج کے جدید دور پر حیرت انگیز حد تک لاگو ہوتی ہے۔ مطلب بظاہر آج کا انسان بہت آزاد معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معاشرے کی سینکڑوں توقعات، سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور اپنی بے شمار خواہشات کی غلامی کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں بالکل ان جھگڑالو آقاؤں کی طرح انسان کو مختلف سمتوں میں کھینچ رہی ہیں۔ جی، اور اسی سے تو ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، جس سے آج ہم اینگزائٹی کہتے ہیں۔ انسان اس دنیاوی دوڑ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، کہ اصل سکون کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔
ایسے میں صرف ایک رب کی طرف متوجہ ہونا اس ساری ذہنی الجھن کا سب سے مؤثر علاج محسوس ہوتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے یہ۔ توحید انسان کو ان گنت جھوٹے آقاؤں کی زنجیروں سے آزاد کر کے ایک سچے رب کی بندگی میں لے آتی ہے، اور صرف عام حالات میں نہیں، مصیبتوں کے وقت بھی یہی یکسوئی نجات کا راستہ بنتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی گئی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک اس دعا میں کسی معجزے کی طلب نہیں تھی، بلکہ صرف توحید کا خالص ترین اقرار تھا، اسی اکائی کا اعتراف تھا جس نے انہیں اندھیرے سے نکالا۔ اور تو اور سمندر کے طوفانوں میں گھرے مشرکین کی مثال بھی قرآن پیش کرتا ہے کہ جب موجیں موت بن کر سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو وہ اپنے تمام بتوں کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی مشکل وقت میں سب حقیقت مان لیتے ہیں۔ جی، انسان عام حالات میں تو ڈگمگا جاتا ہے، استغفر اللہ، دنیاوی سہاروں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن جب ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے تو طوفان اسے اسی ایک ہستی کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو گویا جب زندگی کا طوفان آئے تو صرف ایک ہی سفینہ ہے جو پار لگا سکتا ہے، اور وہ ہے توحید۔ لیکن ایک سوال جو یقیناً ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سمندر پرسکون ہو، روزمرہ کی بھاگ دوڑ چل رہی ہو، تو اس خالص توحید اور ذہنی سکون کے احساس کو مستقل کیسے برقرار رکھا جائے؟ کیونکہ دنیا کی کشش تو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے روزمرہ کے اذکار بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور سورۃ الاخلاص ہے، جو اسی عظیم اعلان سے شروع ہوتی ہے، قل هو اللہ احد۔ احادیث کے مطابق یہ چھوٹی سی سورت اکیلے پورے قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن؟ بظاہر تو یہ سورت صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے نا، تو پھر اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیا علماء کرام نے اس کی کوئی خاص اور منطقی وجہ بیان کی ہے؟ جی ہاں، امام ابن تیمیہ نے ایک کمال کی تشریح پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اچھا، 3 حصوں میں؟ وہ کون سے؟ پہلا حصہ ہے احکام یا حلال و حرام کے قوانین، دوسرا حصہ ماضی کے واقعات اور مستقبل کے وعدے ہیں۔ صحیح، یعنی قصے اور جنت دوزخ کا بیان؟ بالکل۔ اور جو تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر مبنی ہے۔ چونکہ سورۃ الاخلاص میں نہ کوئی فقہی حکم ہے، نہ کوئی قصہ، بلکہ یہ شروع سے آخر تک خالصتاً اللہ کی صفات اور انفرادیت پر مبنی ہے، اس لیے یہ قرآن کا مکمل 1/3 قرار پاتی ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ اللہ کی صفات کا علم بقیہ تمام علوم کی بنیاد ہے۔ کی زندگیاں اس سورت کی محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ مسجد قباء کے ایک امام کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص لازمی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا اور آپ نے وجہ پوچھی تو صحابی نے کوئی فلسفیانہ جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ مجھے اس سورت سے شدید محبت ہے، کیونکہ اس میں میرے رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خالص محبت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اور رات کے اندھیرے اور بارش میں معوذتین کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھنے کا حکم یا سوتے وقت پڑھ کر پورے جسم پر پھیرنا، یہ سب اسی اکائی کے حصار میں خود کو محفوظ کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ یہ سن کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں روحانیت کے لیے کتنے مشکل راستے تلاش کرتا ہے، مشکل وظائف میں الجھ کر مایوس بھی ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، حالانکہ انعامات کتنی سادہ چیزوں میں رکھے گئے ہیں۔ محض ایک چھوٹی سی صورت سے سچی محبت جنت کی ضمانت بن گئی۔ بالکل، اسلام کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے، اور اس کی طاقت کا مظہر اس میں اعظم بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نہایت عاجزی سے دعا مانگتے سنا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس نے اس میں اعظم سے مانگا ہے، جس کے واسطے سے مانگا جائے تو ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اذکار انسان کو دنیاوی کثرت سے نکال کر ایک رب کی وحدانیت سے جوڑے رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری نشست کو سمیٹیں تو یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ الواحد اور الاحد کا ادراک محض چند الفاظ کا علم نہیں ہے، یہ تو زندگی کو ایک نئے زاویے سے جینے کا پرسکون نظریہ ہے۔
یہ ہر بکھری ہوئی چیز کو ایک ہی مرکز پہ جوڑ دیتا ہے۔ 100% درست۔ جب مرکز ایک ہو جائے تو معاملات میں خود بخود توازن آ جاتا ہے۔ انسان در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا اور اسے وہ غیر متزلزل یقین مل جاتا ہے جو بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو سننے والوں کے لیے یقیناً غور و فکر کا باعث بنے گا۔ اگر اولین دور کے مسلمانوں کے لیے توحید کے ان سادہ مگر گہرے کلمات کی تکرار ہی ذہنی سکون اور نجات کا ذریعہ تھی، تو کیا آج کا انسان سکون کی تلاش میں بلا وجہ چیزوں کو پیچیدہ تو نہیں کر رہا؟ ہم نت نئے علاج اور فلسفوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ اور انسانی قلب کا خالص اطمینان اسی عقائی میں پوشیدہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔